حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت پائے کے بزرگ ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک شرابی تھا، بہت زیادہ شراب پیتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتا تھا، ہمیشہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا کوئی کام اس نے کبھی نہیں کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اسے محسوس ہونے لگا کہ لگتا ہے اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو وہ اپنی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ امی جان، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں نے پوری زندگی اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ میری موت آنے والی ہے، مجھے اب خیال آیا ہے کہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا اپنے رب کے سامنے، قبر میں فرشتے جب آئیں گے تو ان کو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے پوری زندگی کوئی سجدہ نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کا خوش کرنے والا کوئی کام نہیں کیا، اب میں اللہ تعالیٰ کو کیا بتاؤں گا؟ ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا کہ ماں، پوری زندگی میں نے گناہ کیے ہیں، اب آخری وقت مجھے لگتا ہے کہ آیا ہے، میری موت آنے والی، اب میں توبہ کر لوں، کیا وہ رب میری توبہ قبول کر لے گا؟ اس کی ماں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اس نے کہا میں توبہ تو کر لوں گا ماں، لیکن اپنے پیر و مرشد سے ذرا کہہ دیں۔ اس وقت جو اللہ والے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تو مریدہ ہے، ماں ذرا ان کے پاس جاؤ اور کہہ دے کہ اپنے تیرے اس گنہگار بیٹے کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا دیں، اگر وہ اللہ کا نیک ولی، اللہ کا نیک بندہ میرے جنازے پر کھڑا ہو کر دعا کر دے گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میری بخشش فرما دے۔ اب یہ چیز جو تھی تو اس کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گی۔ روتی ہوئی اس کی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت، میرا بیٹا بہت گنہگار ہے، نشے کی حالت میں ہمیشہ رہا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، یہی سب اس کا کام رہا، کبھی اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے والا کوئی کام نہیں کیا، اب وہ بہت بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے گا، کچھ کرم فرمائے، اس کی آخری وصیت ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے کہا کہ میں نہیں جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھانے، جس نے اللہ کو ہمیشہ ناراض کیا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کی ماں واپس پہنچی تو اس کی آخری سانس تھی، ماں دوڑی ہوئی آئی اور اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور کہا بیٹا میرے لال تو کچھ بھی ہے پر میرا تو لال ہی ہے۔ اس نے کہا ماں اب آخری وقت ہے میرا، لگتا ہے کہ اب میری موت آ جائے گی۔ کہا ماں جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے دے بس مجھے سکون ہو جائے گا۔ میں نے کہا بیٹا پوچھ لی، تجھ پہ تو میری دنیا نچھاور ہے، میری زندگی نچھاور ہے، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ بیٹے نے آنکھوں میں اشک بھرے ہوئے کہا ماں اگر تجھے یہ اجازت دیا جائے اور تجھے یہ اختیار ملے، اللہ تعالیٰ تجھ کو یہ اختیار عطا فرما دے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تجھے یہ طاقت دے کہ کیا اپنے بیٹے کو تو چاہے تو جنت بھیج دے اور تو چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ ماں بتا اس وقت تو کیا کرے گی؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا کچھ بھی ہو، ماں ہوتی ہے تو کتنا بھی گنہگار ہے، کتنا ہی مجھ کو پریشان کیا ہے، اپنی زندگی کو برباد کیا ہے، لیکن میں تو کبھی تجھ کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں آگ میں ڈھکیل نہیں سکتی ہوں، تجھے آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ اس کے بیٹے نے روتے ہوئے کہ ماں جب تو ایک ماں ہے، تیرے پاس صرف ایک ممتا ہے، تب تو اپنے اس گنہگار بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو کیا وہ رب جو 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، کیا وہ مجھ کو جہنم میں ڈال دے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی، نکل گئی۔ خیر اس کی جب روح نکل گئی، جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ، اس کی ماں رو رہی ہے جنازے پر، لوگ جمع ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ رات کا کچھ عرصہ گزرا تو دروازے پر دستک ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
میں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ پیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو حیرانگی سے پوچھا آپ ہمارے دروازے پر؟ میں گئی تھی تو آپ نے منع کر دیا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنی آرام گاہ میں تھا کہ مجھے آواز آئی، او حسن بصری تم یہاں آرام کر رہے ہو؟ وہاں میرے دوست کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کی توبہ قبول کرتا ہے، دوسری توبہ قبول نہیں کرتا، اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طریقے سے بخشے۔ اللہ نے اس کو صرف معاف نہیں کیا، کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنے ولی سے کیا فرمایا کہ میرے دوست کا، اللہ نے اس کو دوست کہہ دیا۔ سوچے اس کو اللہ دوست بنا لے تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔